أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه عن الإيمان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ترجعن في ملتنا ديننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط وعلى نحوه أجاب قال أنا أعوذ بالله ولو كنا كارهين لها استفهام إنكار قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ذلك فيخزلنا وسع ربنا كل شيء علما أي وسع علمه كل شيء ومنه حالي وحالكم وعلى الله توكلنا ربنا افتح أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحاكمين۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا، ایمان لانے سے تکبر کی بنیاد پر اعراض کیا، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا جنہوں نے ایمان لانے سے اعراض کیا تھا، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن ترجعن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، ای دیننا ہمارے دین میں۔ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر تھے، سردار تھے، اور اپنے تکبر کی بنیاد پر ایمان لانے سے انہوں نے اعراض کیا تھا، تو انہوں نے ایمان لانے والے بندوں سے اور خود شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ہم اب تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین کے اندر لوٹ آؤ، ہے نا، یعنی دین اسلام کو تم ترک کر دو اور بت پرستی والے دین کو تم قبول کر لو، اور یا بستی سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے بستی سے نکالنے کی دھمکی دینا، وطن سے نکالنے کی دھمکی دینا کوئی نئی چیز اور نیا کھیل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ باطل کو جب بھی طاقت ملی ہے اور باطل دندنایا ہے تو ہمیشہ اس نے ایمان والوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس عرصہ حیات تنگ کرنے میں جو ایک بڑا آپشن تھا ان لوگوں کے سامنے، وہ یہی بڑی دھمکی جو تھی وہ یہی کہ تم کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ آیا سمجھ مولانا صاحب؟ لہذا آج اگر کوئی حکومت، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ ایمان والے بندوں پر طرح طرح کے قوانین کو تھوپتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کی شہریت کو ختم کر دیا جائے اور ان کو اپنے وطن سے دیس نکالا کر دیا جائے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان والے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ مختلف قوموں نے وقت کے نبی کو اور اس وقت ایمان لانے والے بندوں کو یہی دھمکی دی تھی کہ ہمارے دین کے اندر لوٹ آؤ یا بستی سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن جس طرح ان لوگوں نے عزیمت اختیار کیا اور بستی سے نہ نکلے، اور نہ ہی کیا ہوا، کیا بستی سے نکلے نہیں اور نہ ان کے دین کے اندر لوٹے، بلکہ جمے رہے اپنے دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی سے نکالنے والوں کو کیا کر دیا؟ نکال دیا، مٹا دیا۔ نکلنے کی دھمکی دینے والوں کو اللہ نے عذاب سے ہلاک کر دیا، اور ایمان والے بندوں کو اسی بستی میں آباد فرمایا۔ آیا سمجھ میں؟ تو سنت اللہ یہی ہے کہ جب ایمان والے بندے جم جاتے ہیں اپنے ایمان اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کے ساتھ کسی جگہ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دیتا ہے۔ لوگ لاکھ اکھاڑنے کی کوشش کریں گے اور سرزمین سے نکالنے کی، وطن سے نکالنے کی کوشش کریں گے، طرح طرح کے قوانین بنائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، وہ ایمان والے بندوں کی نصرت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی نصرت کرتا ہے اور ان کے قدموں کو جما دیتا ہے۔ لہذا موجودہ حکومت جو پینترا اختیار کر رہی ہے، یہ وہی پینترا ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے
اختیار کیا تھا شعیب علیہ السلام کے ساتھ اور ایمان والے بندوں کے ساتھ جو دھمکی دی تھی، آج یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں۔ تو باطل کو جب بھی طاقت ملتی ہے وہ حق کو دبانے کی اور حق کو دیس نکالا کرنے کی یا حق والوں کو وطن سے نکالنے کی دھمکی دیتے رہے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے جو ایمان لانے سے تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لے آئے اپنی بستی سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ وغلبوا فی الخطاب الجمع علی الواحد لأن شعیبا لم یکن فی ملتہم۔ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا استعمال کیا، لتعودن فی ملتنا، کہ تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں۔ اس سے پہلے ہے یا شعیب، کیا ہے بات کس سے ہو رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام سے۔ تو شعیب علیہ السلام تو واحد ہے، اکیلے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے؟ لتعودا، کیا ہونا چاہیے؟ لتعودن ہونا چاہیے۔ مخاطب واحد، مخاطب حاضر کا صیغہ، مخاطب واحد حاضر کا صیغہ ہونا چاہیے نا، واحد مخاطب کا صیغہ ہونا چاہیے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وغلبوا فی الخطاب الجمع علی الواحد، اور ان لوگوں نے خطاب میں جمع کو غلبہ دیا واحد پر، لأن شعیبا لم یکن فی ملتہم، اس لیے کہ شعیب ان کی ملت میں نہیں تھے کبھی۔ وعلی نحوہ اجابا، اور اسی کے مثل جواب دیا شعیب علیہ السلام نے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک اعتراض یہ ہوا، سوال یہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام تو ان کے دین میں تھے نہیں۔ کن کے دین میں؟ شعیب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کا پیغمبر کبھی کفر نہیں کرتا، کبھی شرک نہیں کرتا۔ لوٹنا کسے کہتے ہیں؟ پہلے جس حالت پر تھا دوسرے حالت پہ ہوا، پھر اسی حالت پر لوٹ کے آ گیا۔ تو لتعودن فی ملتنا کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے بظاہر کہ شعیب علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں، یعنی تم پہلے جس دین میں تھے اسی دین میں تم لوٹ آؤ۔ اس سے بو آتی ہے کہ شعیب علیہ السلام پر، کہ کیا شعیب علیہ السلام ان کے سابقہ دین میں تھے، ان کے باطل دین میں تھے؟ انبیاء تو کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ کیا ہے؟ لتعودن فی ملتنا، کہ شعیب علیہ السلام ان کے دین میں نہیں تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو ایمان والے تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، تو ایمان لانے والے بندے جو تھے وہ ان کی قوم کے دین پر تھے۔ کیا تھے؟ ان کی قوم کے دین پر تھے، شعیب علیہ السلام ان کے دین پر نہیں تھے، اس لیے جمع کو غلبہ دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ جمع حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا، کہ بات تو ہو رہی ہے شعیب سے، لیکن مراد شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے بھائی ہیں، جو ایمان لانے والے بندے ہیں، وہ مراد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان لائے تھے شعیب علیہ السلام پر وہ کفر پر تھے پہلے، ہے نا، لیکن شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، تو اب لتعودن فی ملتنا کا مطلب ہوا کہ یہ ایمان والے بندے ہمارے دین میں لوٹ آئے، یعنی قرآن کے دین میں لوٹ آئے۔ تو شعیب علیہ السلام اس سے نکلے ہوئے کیا ہے؟ لتعودن میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، غلبہ دیا، واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا۔ بات ختم ہوئی؟ اور آگے فرمایا انعود فیہا ولو کننا کارہین، قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کیا ہم اس دین میں لوٹ آئے اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں؟ کیا ہم اس دین میں لوٹ آئے اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں؟ یہاں بھی شعیب علیہ السلام نے تو جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے نا، یہاں بھی شعیب علیہ السلام نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا، واحد متکلم کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، ہے نا، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام ان کے دین پر نہیں تھے، بلکہ ان کی شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے وہ ان کے دین پر تھے، قوم کے دین پر تھے، تو کننا سے مراد وہ ایمان لانے والے بندے۔ آیا سمجھ میں؟ کننا سے مراد ایمان لانے والے بندے۔
تو جس طرح انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور مراد ایمان والے بندے ہوئے، شعیب علیہ السلام اس میں داخل نہیں تھے، اسی طرح اسی کے مثل علی نحو ذالک، اسی کے مثل شعیب علیہ السلام نے صیغہ استعمال کیا جمع متکلم کا، اور شعیب علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام اس دین میں تھے ہی نہیں، بلکہ وہ شروع ہی سے دین حق پر تھے۔ آ گیا سمجھ میں خلاصہ؟ یعنی جمع کا صیغہ جو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ بات کس سے ہو رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام سے، لیکن صیغہ کون سا استعمال کیا جا رہا ہے؟ جمع حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، سمجھا؟ تو جمع حاضر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ مراد اس سے شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے بندے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گھر واپسی چاہ رہے تھے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعیب علیہ السلام تو ان کے دین میں تھے ہی نہیں، تو ان کی گھر واپسی کا یا ان کے دین میں لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انبیاء تو کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے بندے تھے، وہ ایمان لانے والے لوگ کیا تھے؟ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے کفر پر تھے اور اپنی قوم کے دین پر تھے، تو لتعودن سے مراد ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اور چونکہ ان لوگوں نے جمع حاضر کا صیغہ استعمال کیا، تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں جمع حاضر کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ ہی استعمال کیا۔ اس جمع متکلم کے صیغے میں بھی شعیب علیہ السلام داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لوٹے گا وہ جو ان کے دین پر تھا، شعیب علیہ السلام تو ان کے دین پر تھے ہی نہیں۔ ہاں، ایمان لانے والے بندے مراد ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو اولو کننا کارہین سے مراد ایمان والے بندے ہیں۔ زبان کس کی ہے؟ شعیب علیہ السلام کی، لیکن مراد کیا ہے؟ ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اس لیے کہ لوٹنے کا سوال ان کے بارے میں، نبی کے بارے میں لوٹنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں۔ آیا سمجھ میں دونوں بات؟ اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، استفہام برائے انکار ہے۔ انعودہ ہے نا، اولو کننا میں حمزہ استفہام ہے نا، یہ برائے انکار ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کبھی دین میں، پرن کے دین میں ہمارے ایمان لانے والے جو بھائی ہیں، یہ تمہارے پرن کے دین میں لوٹ نہیں سکتے، اپنے پرن کے دین میں لوٹ نہیں سکتے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، تحقیق کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا اگر ہم لوٹ گئے تمہاری ملت میں۔ یہاں بھی متکلم کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، جمع متکلم کا، مراد ایمان لانے والے بندے ہی ہیں۔ اگر ہم لوٹ گئے، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کے پرن کے دن میں لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، شعیب علیہ السلام کو چھاٹ کے چلو، ہے نا۔ تو اگر ہم لوٹ گئے، گویا کہ ایمان والوں کی بولی ہے یہ، کیا ہے یہ؟ ایمان والوں کی بولی ہے، زبان شعیب علیہ السلام کی ہے، ایمان والوں کی بولی ہے، اور زبان کس کی ہے؟ شعیب علیہ السلام کی۔ کلام تو اللہ کا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا اگر ہم لوٹ گئے تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منا، بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دیا ہے، کفر اور شرک سے بچایا ہے۔ وما یکون ینبغی لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس دین میں لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا ذلک فیخذلنا، مگر یہ کہ ہم اللہ ہمارا پروردگار اس کو چاہے کہ ہم کو ذلیل کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری قسمت میں ذلت لکھ دے گا، تبھی ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کے لوٹ سکتے ہیں کفر کی طرف۔ ایسا سمجھ میں؟ لہذا دنیا میں جو آدمی بھی، چاہے سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والے ہوں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں، دنیا میں جو آدمی بھی اپنے ایمان سے ارتداد اختیار کیا ہے، مرتد ہوا ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، سمجھا؟ جیسے کہ ابھی ایک آدمی مرتد ہوا یو پی کا، سمجھا کتنا ذلیل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے ذلت کا فیصلہ کر دیتا ہے، وہی دین اسلام کو، ایمان کو چھوڑتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کیا کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہے گا ہم کو ذلیل کرنا، تبھی ہم سے دین اسلام چھوٹے گا اور ہم مرتد ہوں گے، دین کفر کو اختیار کریں گے۔ اللہ اگر ایسا چاہے گا تو ہم کو ذلیل کرنا چاہے گا تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے مومن کو ذلیل کرنا چاہتا نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس دین میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار اس کو چاہے تو ہم کو ذلیل کر دے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ ہمارا پروردگار کا علم، ہمارا پروردگار وسیع ہے ہر چیز کو علماً، علم کے اعتبار سے۔ تو علماً تمیز ہے، نسبت میں جو ابہام ہے، وسیع ربنا فعل فاعل کے درمیان جو نسبت ہے، اس نسبت میں جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے تمیز علماً کا ہے نا،
کہ ہمارا پروردگار کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، وسیع علمہ کل شیء، یعنی اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ وَمِنْهُ حَالِي وَحَالُكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے میرا حال بھی ہے اور تمہارا حال بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے حال کی بھی خبر ہے اور تمہارے حال کی بھی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم میرے حال پر بھی محیط ہے اور تمہارے حال پر بھی محیط ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا افْتَحْ احکم بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه قال بعضهم لبعض لئن لم قسم اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یعنی ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، آپس میں ایک دوسرے سے کہا، لئن لام قسم، لئن میں لام قسم کا ہے، قسم سے، اگر تم نے اتباع کیا شعیب علیہ السلام کی تو یقیناً تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کی قوم کے جو گرو گھنٹال قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، متکبر تھے، ان میں سے آپس میں جو گفتگو ایک دوسرے سے، تو اس نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کو خسارے کا سودا بتایا کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی اور شعیب کی بات مان لی تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ وَإِذَا الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ بَارِكِينَ عَلَى الرَّكْبِ مَيِّتِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَانَ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ أَيْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكَنْ كان مخففة واسمها محذوف أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في ديارهم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ چنانچہ سخت زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اور مرے ہوئے رہ گئے اپنے گھروں میں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر مختلف جگہوں پر جو عذاب کا ذکر ہے وہ 3 عذاب کا، ایک تو یہ ہے کہ چیخ آئی، ایک ہے زلزلہ اور ایک ہے آسمان سے آگ۔ کیا ہے؟ ایک جگہ ذکر ہے آسمان سے آگ برسنے کا، ٹھیک ہے، ایک جگہ ذکر ہے زلزلے کا، یہاں پر زلزلے کا ذکر ہے، یہاں پر زلزلے کا ذکر ہے، اور ایک جگہ ہے چیخ کا ذکر ہے، ٹھیک۔ تو آیا شعیب علیہ السلام کی قوم پر تطبیق تینوں عذاب میں تطبیق کی صورت یہی ہوگی کہ شعیب علیہ السلام پر یہ تینوں عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا ہے؟ یہ تینوں عذاب آیا۔ پہلے کیا آیا؟ زلزلہ آیا، سمجھا؟ تو یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، زلزلہ آئے گا تو لوگ بھاگے گا نا، پھر اس کے بعد گرمی ہوئی، بارش بادل لگا کیا برسے گا، گئے بادل کی طرف، وہاں پر آسمان سے انگارہ بھی گرا اور چیخ بھی آئی، تو تینوں عذاب آیا ان پر، زلزلہ پہلے آیا اور آسمان سے آگ اور کیا ہے چیخ، دونوں ساتھ ساتھ ہے نا، دونوں ساتھ ساتھ ہوا، تو تینوں عذاب آیا۔ لہذا اگر یہ کوئی سوال کرے کہ کہیں پر تو زلزلے کا ذکر ہے، کہیں پر کیا ہے آسمان سے آگ کا ذکر ہے، کہیں پر چیخ کا ذکر ہے، کیا تو پھر تعارض ہوا، بظاہر تعارض ہوا کہ یہ عذاب یا یہ عذاب یا یہ عذاب کا، تینوں عذاب، تینوں زلزلے سے عذاب شروع ہوا اور چیخ اور آگ پر کیا ہوا؟ اختتام ہوا۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کأن لم یغنوا فیہا ہے نا، اس کی خبر کیا ہے؟ کأن لم یغنوا فیہا ہے، اور کأن کے بارے میں فرمایا کأنہم ہے، کیا ہے عبارت؟ کأنہم، تو انا کو ان بنا دیا، مخففہ بنا دیا گیا، کیا بنا دیا گیا؟ کأنہم، کأنہم، حروف مشبہ بالفعل تھا لیکن کیا کر دیا گیا؟ ہم کو ہٹا دیا گیا اور کأن کو کأن بنا دیا، مخففہ بنا دیا، مثقلہ کو ہٹا دیا، تو کأن لم یغنوا فیہا یہ بن جائے گا خبر۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے تھے، ہے نا۔ اوپر کیا کہا؟ قوم کے سرداروں نے آپس میں کیا کہا؟ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم گھاٹا اٹھاؤ گے۔ اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ لوگ اوندھے منہ رہ گئے اپنے گھروں میں مرے ہوئے، اپنے کیا ہے جہاں تہاں مرے پڑے رہ گئے، اوندھے منہ گرے پڑے ہوئے،
اور پھر کیا ہوا؟ گھاٹا اٹھانے والے یہی لوگ ہوئے۔ حالانکہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم گھاٹا اٹھاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ گھاٹا اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ التاکید بیات الموصول وغیرہ للرد علیہم فی قولہم السابق، اور تاکید موصول کے اعادے کے ساتھ اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ کے اعادے کے ساتھ ان پر رد کرنے کے لیے ہے ان کے سابق قول کے اعتبار سے۔ یعنی الذین کذبوا شعیبا، دو جگہ آیا نا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ یہاں پر بھی الذین کذبوا شعیبا آیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جو قول سابق تھا، جو کفر والی بات تھی، سمجھا، اس کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے الذین کذبوا شعیبا دوبارہ ذکر کیا۔ حالانکہ یہاں پر اس میں ظاہر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اتنا کافی تھا کہ ہم کانوا خاسرین، کیا تھا؟ ہم کانوا خاسرین کہنا کافی تھا۔ الذین کذبوا شعیبا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوبارہ اس لیے کہا گیا کہ ان پر، ان کے کفریہ جملوں پر رد کرنے کے لیے، ان کے کفریہ جملوں پر، ان کا جو کفر والا جملہ تھا اس کو تاکیداً رد کرنے کے لیے دوبارہ یہ استعمال کیا گیا، ورنہ اتنا کافی تھا کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا وہم الخاسرون، وہم کانوا خاسرین، یہ اتنا کافی تھا جملہ۔ الذین کذبوا شعیبا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، موصول کو لوٹانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن موصول کو لوٹایا اپنے پورے لوازمات کے ساتھ۔ ان کے کفر کی کیا ہے ان کے کفر کی شدت، ان کے کفریہ تاکید، ان کے کفر والے جو جملے تھے، سمجھا، ان کے کفر والے جو جملے تھے اور ان کی جو کفر کی شدت تھی، اس کی تاکید کو اور واضح کرنے کے لیے دوبارہ استعمال کیا گیا، ورنہ ضمیر کافی تھا۔ فتولی اعرض عنہم، شعیب علیہ السلام نے ان سے اعراض کیا، وقال، اور کہا کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ اے میری قوم، تحقیق کہ میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا چکا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فلم تؤمنوا، اور تم ایمان نہ لائے، فکیف آسیٰ ای احزن علی قوم کافرین، تو میں کیوں افسوس کروں فاسق لوگوں پر، کافر لوگوں پر۔ استفہام بمعنی نفی ہے، یہ نفی کے معنی میں ہے۔ فکیفہ جو ہے نا، کیفہ استفہام ہے، ہوا نا، یہ نفی کے معنی میں ہے کہ مجھے تم لوگوں پر کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی لیکن تم نے ہماری بات مانی نہیں، لہذا اپنے انجام کو تم بھگتو، تمہارے انجام پر مجھے کوئی افسوس نہیں، میں افسوس کیسے کر سکتا ہوں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی فکذبوا الا اخذنا اهلها بالباساء شدۃ الفقر والضراء المرض لعلهم يضرعون، اور جس بستی میں بھی ہم نے کسی نبی کو بھیجا اور ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے بستی والوں کو انتہائی فقر میں اور بیماری میں پکڑ لیا، لعلهم يضرعون، تاکہ وہ آہو زاری کریں، گر گرائیں، یتذللون، یعنی عاجزی کریں اور ایمان لے آئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان قوموں پر پہلے ہلکا پھلکا عذاب بھیجتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، آہو زاری کریں، عذاب کا جھٹکا لگے تو آہو زاری کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ثم بدلنا آتیناہم مکان السیئۃ، اور پھر ہم ان کو مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم ان کو عذاب کے بدلے میں مالداری اور صحت عطا کرتے ہیں، یعنی ان کی تنگحالی کو خوشحالی سے بدل دیتے ہیں، بیماری کو صحت سے بدل دیتے ہیں۔ حتی عفوا، یہاں تک کسروا وقالوا کفرا للنعمت قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہاں تک کہ وہ اترانے لگتے ہیں، کیا کرنے لگتے ہیں؟ اترانے لگتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں اپنے عیش و عشرت میں، اور کہنے لگتے ہیں نعمت کا انکار کرتے ہوئے کہ ہمارے آبا و اجداد پر بھی تکلیف اور فقر و فاقہ لاحق ہوا تھا، بیماری ان پر بھی آئی تھی، سمجھا، اور فقر و فاقہ ان پر بھی لاحق ہوا تھا۔ کما مسنا ہذہ، جیسا کہ ہم کو یہ لاحق ہوا، جیسا کہ ہم پر یہ فقر و فاقہ اور بیماری لاحق ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگوں پر کیا کرتا ہے؟ فقر و فاقہ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگوں پر بیماری بھیجتا ہے، جس کی اور مقصود یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس ہلکے پھلکے عذاب کی بنیاد پر وہ عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے، فقر و فاقہ کو دور کر کے خوشحالی دے دیتا ہے، بیماری کو ہٹا کر کے کیا کرتا ہے؟ مال و دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ اس مال و دولت میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں
کہ اس آسمان، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے کہتے ہیں کہ ارے ہم کو فقر و فاقہ آیا تو کیا آیا، اور ہم کو بیماری لاحق ہوئی تو کیا ہوئی، یہ تو زمانے کی گردش ہے، ہمارے آبا و اجداد کو بھی اس طرح کی بیماری لاحق ہوئی تھی، اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی فقر و فاقہ آیا تھا، تو یہ زمانے کی گردش ہے، زمانے کا پھیرا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو عذاب کے بدلے میں مالداری عطا کیا، صحت عطا کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ نشو و نما پانے لگے، چاہے مگن ہو گئے، اور کہنے لگے نعمت کا انکار کرتے ہوئے کہ ہمارے آبا و اجداد پر بھی فقر و فاقہ اور بیماری آئی تھی جیسا کہ ہم پر آئی، اور یہ زمانے کی عادت ہے، یہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہے، لیست بعقوبۃ من اللہ، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، فکونوا علی ما انتم علیہ، لہذا اے لوگوں تم اسی حالت پر ہو جس حالت پر تم تھے، یعنی یہ اس کو عذاب مت سمجھو اللہ کا، ہمارے آبا و اجداد پر بھی ایسا دور آیا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخذناہم بالعذاب بغتۃ فجأۃ، چنانچہ ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ تھا، بوقت مجیئہ قبلہ، عذاب کے آنے سے پہلے عذاب کے وقت کا ان کو پتہ بھی نہ تھا، اچانک ان پر عذاب آ گیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْمُكَذِّبِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَاتَّقُوا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ لَفَتَحْنَا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ وَالْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَعَاقَبْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیا وہ لوگ مطمئن ہو گئے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والوں سے مراد المکذبین، تمام بستی والے نہیں جو جھٹلانے والے ہیں، اگر بستی والے یعنی جھٹلانے والے ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اگر بستی والے یعنی جھٹلانے والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، واتقوا الکفر والمعاصی، اور کفر اور گناہوں سے بچتے، اتقوا کا مفعول الکفر اور المعاصی، اور کفر اور معاصی سے بچتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان سے برکتیں، ہم ان پر کھول دیتے آسمان سے برکتیں۔ لفتحنا کے بارے میں فرمایا بالتخفیف والتشدید، باب تفعیل سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مجرد سے ہی پڑھ سکتے ہیں، فتح یفتح اور فتح یفتح، تو لفتحنا اور لفتحنا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لفتحنا بالتخفیف والتشدید، لفتحنا تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان سے برکتیں۔ آسمان سے برکتیں کون سی ہوتی؟ تو آسمان سے برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بارش اترتی ہے، تو یہ بارش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ والارض، اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، یعنی زمین سے نباتات نکلتے، پودے نکلتے، غلے نکلتے، اناج نکلتے، سبزیاں نکلتی، پھل نکلتے۔ ولیکن کذبوا الرسل، یعنی زمینی برکتوں سے بھی ہم مالا مال کرتے اور آسمانی برکتوں سے بھی ہم مالا مال کرتے ان کو۔ ولیکن کذبوا الرسل، لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ فاخذناہم وعاقبناہم بما كانوا یکسبون، سو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوت کی وجہ سے، یعنی ان کا جو برا عمل تھا اس عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دیا۔ اخذناہم، عاقبناہم کے معنی میں ہے یعنی ہم نے ان کو دنیا کے اندر گرفت کر لیا ان کی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ افامن اہل القرى المکذبون ان یاتیہم باسنا عذابنا بیاتا لیلا وهم نائمون غافلون عنه، افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی نہارا وهم یلعبون، افامنوا مکر اللہ استدراجہ ایاہم بالنعمت واخذہم بغتۃ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا بستی والے یعنی جھٹلانے والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات میں اور وہ سو رہے ہوں یعنی اس سے غافل ہوں، یا کیا بستی والے مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے دن کے وقت اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا بستی والے، کیا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے نعمت کے ذریعے سے ان کے ڈھیل دینے کو اور ان کے اچانک پکڑنے سے یہ لوگ مطمئن ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر گھاٹا اٹھانے والے لوگ۔ تو افامنا اور اوامنا اور افامنو، افامنا اوامنا اور افامنو تین جگہ، اور آگے بھی ہے ایک اور ہے اوامنا اہل القرى اولم یہد ہے نا، اولم یہد للذین یرثون الارض، تو اس کو چھوڑ دو ابھی، تو تین ہیں افامنا اور اوامنا اور افامنو۔ تو ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ایک طرح سے
اپنے عذاب سے جو وہ بے خوف ہوتے ہیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، تو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ تم کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ رات میں آ جائے گی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ دن میں آ جائے گی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ چاشت کے وقت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے، چال سے بے خوف نہیں ہونے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال اور تدبیر سے جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہی بے خوف ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا عذاب انسان کو سوتے جاگتے پکڑ سکتا ہے اور انسان عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کیا بستی والوں سے مراد جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو نبی کو جھٹلانے والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات میں۔ تو بیاتن کا مطلب لیلن، بیاتن بات ہے ابھی، تو بیتن بیاتن رات گزارنا، تو یہاں پر لیلن کے معنی میں ہے کیا وہ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں اور عذاب سے غافل ہوں، ان کو پتہ بھی نہ ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا بستی والے یعنی جھٹلانے والے اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر آ جائے چاشت کے وقت، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر ہمارا عذاب صبح کے وقت آ جائے، کھیلنے کے وقت آ جائے، یا اپنے کھیل کود میں مشغول رہے اور ہمارا عذاب آ جائے۔ کیا وہ لوگ مطمئن ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال سے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے نعمت کے اندر لوگ اتراتے رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لیتا ہے، عذاب بھیج دیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے اور کافروں کو دنیا کے اندر مختلف طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے؟ کیا اس ڈھیل سے وہ بے خوف ہو رہے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ تو انسانوں کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، گھاٹا اٹھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی گھاٹا اٹھاتے ہیں اور آخرت کے اندر ہی گھاٹا اٹھائیں گے، یہی لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں اور اللہ کے عذاب سے مطمئن رہتے ہیں، بے خوف رہتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے جنہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا، انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو بھی اپنی بستی سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ اور انہوں نے خطاب میں جمع کو غلبہ دیا واحد پر، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام ان کی ملت میں کبھی نہیں تھے، اور اسی کے مثل شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا ہم دین میں لوٹ آئے تمہارے، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں؟ استفہام برائے انکار ہے، تحقیق کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا اگر ہم تمہارے ملت میں لوٹ آئے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دے دیا، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس دین میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا پروردگار ہے اس کو چاہے تو ہم کو ذلیل کر دے، اور ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، اور اسی وجہ سے میرا حال بھی ہے اور تمہارا حال بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت میرے حالت پر بھی ہے اور تیرے حالت پر بھی ہے، میرے حال کو بھی جانتا ہے اور تمہارے حال کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے، حق کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یعنی ان میں کے بعض نے بعض سے کہا، لئن میں لام قسم کا ہے کہ قسم سے اگر تم نے اتباع کیا شعیب علیہ السلام کی تو یقیناً تم گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو سخت زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل مردہ ہو کر کے پڑے ہوئے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کالم یغنو فیہا ہے، اور کان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مخففہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت ہے کأنہم، تو جب مخففہ کیا تو ہم ضمیر بھی ہٹ گئی اور کان رہ گیا۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے کہ گویا کہ وہ لوگ اس اپنے بستی کے اندر یا اپنے گھروں میں تھے ہی نہیں، مقیم ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کو دوبارہ ذکر کیا تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ موصول کے اعادے کے ساتھ تاکید، یعنی الذین کذبوا شعیبا کو جو دوبارہ ذکر کیا گیا تو موصول کے اعادے کے ساتھ تاکید، موصول وغیرہ کے اعادے کے ساتھ تاکید ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے ہے ان کے سابق قول کے اعتبار سے، یعنی کفار
جو کفر کرتے تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم جو انکار کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ان کو جھٹلاتی تھی، تو ان کے جھٹلانے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے یا ان کے کفر کی شدت کو بیان کرنے کے لیے دوبارہ اسم موصول کو اور صلہ وغیرہ کو دوبارہ ذکر کیا، حالانکہ دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ضمیر سے کام چل جاتا۔ عبارت اگر یوں ہوتی الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا وہم کانوا خاسرین، تو اتنی عبارت کافی تھی، لیکن دوبارہ جو ذکر کیا الذین کذبوا شعیبا موصول کو صلہ کے ساتھ دوبارہ جو ذکر کیا تو ان کے کفر کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے کفر کی شدت پر رد کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تحقیق کہ میں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا چکا ہوں اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم ایمان نہ لے آئے، تو تم ایمان نہ لائے تو میں کیسے غم کروں، میں کیوں افسوس کروں کافر لوگوں پر۔ استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی میں افسوس نہیں کرتا۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو بھیجا اور وہاں کے باشندوں نے، اس بستی والوں نے کیا جھٹلایا، تو ہم نے بستی والوں کو سخت فقر میں اور بیماری میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوگ آہوزاری کرے، عاجزی کرے اور ایمان لے آئیں۔ پھر ہم نے ان کو عذاب کے بدلے اچھائی دیا، یعنی عذاب کی جگہ پر مالداری دیا، سزا کی جگہ پر مالداری دیا اور صحت دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اترانے لگے اور نعمت کا انکار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور بیماری لاحق ہوئی تھی جیسا کہ ہم کو لاحق ہوئی، یہ زمانے کی گردش ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، تم لوگ اپنے حالت پر رہو جس حالت پر تم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اچانک، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا عذاب کے وقت کے آنے کا، عذاب کے آنے کے وقت کا پتہ بھی نہ تھا، عذاب کے آنے سے پہلے۔ اگر بستی والے یعنی جھٹلانے والے ایمان لے آتے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کفر اور گناہوں سے بچتے، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمان سے برکتیں یعنی بارش، اور زمین سے یعنی نباتات کھول دیتے، نباتات اگاتے۔ لفتحنا، یہ تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، فتحنا اور فتحنا، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو سزا دیا ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ کیا بستی والے یعنی جھٹلانے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات میں اور وہ سو رہے ہوں یعنی اس سے غافل ہوں؟ کیا بستی والے یعنی جھٹلانے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب چاشت کے وقت یعنی صبح کے وقت آ جائے، دن میں آ جائے، اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کے ذریعے سے ان کے ڈھیل دینے کو اور اچانک پکڑنے سے، کیا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے سے ان کو ڈھیل دینے سے اور ان کو اچانک پکڑنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت استدراجہ ایاہم بالنعمت واخذہم بغتۃ، تو معنی کریں گے کیا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے سے ان کو ڈھیل دینے سے اور اچانک ان کو پکڑنے سے کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔